بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق اللہ جل شانہ وعز اسمہ. سورۃ السبا آیت نمبر 15، 22واں پارہ، سورہ نمبر 34۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی نشانی موجود تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، وہاں دو باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ فرماتا ہے کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر اور ایسا رب جو غفور ہو، بخشنے والا ہو۔ اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا کہنا کہ تمہیں اتنا پاکیزہ شہر اللہ نے عطا فرمایا اور تمہیں بخشش کا پروانہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ قوم سبا، یہ سبا کون ہے؟ اس کے بارے نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سبا کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا نام یا کوئی وادی جو سبا کے نام سے موسوم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم 6 والشام منهم 4۔ یہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں سکونت پذیر ہوئے اور 4 شام میں آ کر کے آباد ہوئے۔ صاحب لسان العرب نے اس کا نسب نامہ یوں لکھا ہے کہ ہوا سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان۔ علامہ ابن کثیر نے علماء نسب کے حوالے سے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ صرف اتنا اضافہ علامہ ابن کثیر نے کیا ہے کہ اس کا نام جو تھا سبا کا عبد الشمس تھا، اور سبا اس کا لقب تھا کیونکہ اس نے جنگ میں سب سے پہلے قیدی بنائے۔ تو سب سے پہلے جنگ میں قیدی بنانے والا یہ سبا تھا، اس لیے اس کا لقب جو ہے وہ سبا پڑا، نام اس کا عبد الشمس تھا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کا اکثر حصہ جو ہے وہ کوہستانی ہے، یہاں کوئی دریا نہیں بہتا، برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا ہے اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی کی جاتی۔ یمن کے لوگوں نے معارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست بند بنایا جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں۔ یہ بند ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگ لاخ چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے اور اس بند کے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب بنایا گیا، جس تالاب سے 12 نہریں نکالی گئیں جو ملک کے ہر حصے کو پانی فراہم کرتی، جس سے کھیتی باڑی کی جاتی۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے ضرورت کے تحت مختلف نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا۔ جب پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا، جب پانی بالکل ہی کم ہوتا تو نچلا دروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا
اس کے علاوہ یہ آبپاشی کا ایسا اعلیٰ نظام تھا کہ اس زمانے میں بابل کے علاوہ کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ جب یمن کی زمین کو بروقت پانی دستیاب ہونے لگا تو ہر طرف سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگے، وادی کے دونوں طرف دائیں بائیں دور دور تک باغات کا سلسلہ چلا گیا۔ امام کشیری لکھتے ہیں کہ جنتین کا یہ مطلب نہیں کہ ملک بھر میں صرف 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف باغات ہی باغات، جدھر نظر اٹھائی جاتی پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز درختوں پر نظر پڑتی تھی۔ اب ذرا سوچئے کہ جہاں آب رسانی کا اتنا بہترین نظام ہو، ہر طرف پھلدار درخت جھول رہے ہوں، باغات سے سارا ملک جنت نظیر بنا ہو، زمین سونا اگل رہی ہو، وہاں کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا۔ مشرق و مغرب میں ان کی دولت اور ثروت کے چرچے تھے۔ اس وقت کے سیاحوں نے ان کے مکانات کی زیب و زینت اور آرائش کے جو چشم دیدہ حالات لکھے، انہیں پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ اتنے خوشحال تھے اور اتنے صاحب ثروت تھے، پرتعیش زندگی بسر کرنے والے۔ انہی کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 سے لے کر کے 21 تک کیا ہے۔ آج مختصراً سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے اس کی مختصر تشریح بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں سورۃ السبا کی آیت نمبر 16 پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔